الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ وهو خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک نئے عمل کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ عمل بواسیر کے لیے ہے۔ اگر کسی کو بواسیر کا مسئلہ ہے تو ان کے لیے میں ایک نقش لایا ہوں، تو انشاءاللہ اس نقش کی برکت سے اور اس نقش کے استعمال سے بواسیر کا مسئلہ اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گا، چاہے وہ خونی بواسیر ہو یا بادی بواسیر ہو۔ انشاءاللہ بفضل خدا ان کا یہ مسئلہ حل ہوگا۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ کیا لکھنا ہے، کس ترتیب سے لکھنا ہے، تاکہ جو خود لکھ سکتے ہیں ان کو یہ ضرورت نہ پڑے کہ وہ ہم سے رابطہ کر لے۔ اس لیے ہم ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتاتے ہیں، ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کسی بھی جگہ سکپ نہ کرے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ ویڈیو کی طرف بڑھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا چینل اسلامک وظائف آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے اب چلتے ہیں اپنے عمل کی طرف۔ تو نقش تو آپ لوگوں کو اسکرین پہ نظر آ بھی رہا ہے، لیکن اس کی کچھ ترتیب ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، نقش بنانا ہے، جو 9 خانے ہیں وہ بنانے ہیں۔ اس کے بعد سب سے اوپر بسم اللہ کے اعداد لکھے ہیں، 7 8 6، یہ بسم اللہ کے عدد ہے تو اس کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد اس کے بالکل نیچے ہی خانہ ہے 2 1 2، یعنی 21 21 کا جو خانہ ہے اس کو بھرنا ہے۔ اس نقش کی چال آتشی چال ہے۔ آتشی چال انشاءاللہ امید ہے سب کو پتہ ہوگا، اور اگر کسی کو پتہ نہیں ہے تو وہ ویڈیو کو غور سے دیکھیں تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلے خانے کو آپ نے بھرنا ہے 21 21، پہلا اس میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ دوسرے خانے اس کے ساتھ متصل خانے سے پر کرے، بلکہ آپ نے بالکل نیچے بالکل اینڈ پہ ایک خانہ دے کے ادھر لکھا ہے 21 22، تو آپ نے وہاں دوسرا خانہ وہی بھرنا ہے 21 22۔ پھر آپ دائیں طرف دیکھیں تو بیچ میں جو خانہ آ رہا ہے درمیان میں 21 23 کا، تو 21 23 اس خانے کو بھرنا ہے۔ اس کے بعد اس کے بالکل نیچے 21 24 ہے تو وہی لکھنا ہے۔ اس کے بعد بالکل نقش کے بالکل بیچ میں جو خانہ ہے اس کو بھرنا ہے 21 25۔ اس کے بعد اوپر پہلے لائن میں بالکل اینڈ پہ دے کے ادھر لکھا ہے 21 26، تو اسی کو بھرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 27 والا خانہ اس کے نیچے ہے تو وہ لکھے 21 27۔ اس کے بعد بالکل پہلا نمبر خانہ جو آپ لوگوں کو نظر آئے گا 21 28، وہی بھر دے۔ پھر جو آخر میں بچے گا تو وہ تو ویسے ہی آخری ہوگا 21 29، تو پھر آپ نے اس کو بھرنا ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، نقش کے نیچے آپ نے کچھ لکھائی کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعداد نہیں لکھنے ہیں، بالکل مکمل بسم اللہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد سورہ قریش اول سے آخر تک لکھنا ہے۔ سورہ قریش لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ تو اس سورت کو مکمل لکھ کے اول سے آخر تک، میں نے صرف ایسے ہی سمجھانے کے لیے سورہ قریش لکھا ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی درود لکھے، بہتر یہی ہے کہ درود ابراہیمی ہو، یا اس کے علاوہ ایک اور درود ہے
اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ درود ابراہیمی لکھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ پورا لکھیں درود شریف۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت جو آپ لوگوں کو اسکرین پہ نظر آ بھی رہا ہے لیکن میں بتاتا بھی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، تو اس کو لکھنا ہے اس آیت کو۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو تعویذ بنانا ہے، لیکن تعویذ بناتے وقت آپ نے کچھ پڑھائی کرنی ہے۔ جب آپ تعویذ کو بند کریں گے تو اسی وقت آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ پڑھنا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اوپر اس تعویذ کے اوپر پھر آپ نے لکھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو تعویذ کے اوپر یہ لکھیں۔ اس کے بعد یہ تعویذ اپنے گلے میں ڈال دے تو انشاءاللہ یہ بواسیر کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ کوشش کرے کہ زعفران سے لکھے، یہ چیز میں بھول گیا تھا، زعفران کے ساتھ لکھے، اور اگر زعفران آپ کے ساتھ میسر نہ ہو تو پھر پین سے بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ زعفران سے لکھے۔ اگر کوئی خود نہیں لکھ سکتا تو وہ ہم سے رابطہ کرے، انشاءاللہ ہم لکھ لیں گے اور ان کو یہاں سے TCS کر دیں گے۔ اس کے علاوہ کسی کا کوئی اور روحانی مسئلہ ہو تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کا مسئلہ حل کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے، اور مناسب ہدیہ بھی لیں گے۔ تو اب میں آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔